مجدد صاحب فرماتے ہیں آل سنت و جماعت جو کہ نجات پانے والی جماعت ہے، اس کی پیروی کے بغیر نجات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بال برابر بھی آل سنت و جماعت کی مخالفت کی تو فرمایا یہ بات کشف صحیح سے یقین کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے کہ جس بندے نے آل سنت و جماعت سے بال برابر بھی مخالفت کی اس کی نجات نہیں ہوگی۔ وہ شخص جس کو اہل سنت و جماعت کی توفیق ملی اور ان کی تقلید کا شرف حاصل ہوا، مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جو سنی ہے۔ ہر سنیت کا دعویٰ کرنے والا سنی نہیں ہوتا۔ آج رافضی بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ناسبی بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، تفضیلیے بھی دعویٰ کر رہے ہیں ہم سنی ہیں، بد مذہبوں کی مسجدوں کے باہر تختیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں بھی لکھا ہوا اہل سنت والجماعت۔ سنی کون ہے؟ فرمایا جو فکر رضا کا علم بردار ہے، جو فکر مجدد الفسانی پہ چلتا ہے، جس کی فکر وہی ہے جو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہے، جس کی فکر وہی ہے جو حضور غوث اعظم کے افکار، نظریات اور خیالات ہیں، اور یہی وہ فکر ہے جس کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، عقیدہ ناجیہ، جس کی تعبیر اہل سنت والجماعت کے ذریعے کی گئی کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں یہ فرقہ ناجیہ ہے۔ اور آج اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ بریلوی ہیں، وہ مجددی ہیں، وہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، داتا صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنے والے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے موجود ہے کہ آپ اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ایک جنگل کے اندر مراقبے کی حالت میں ہیں، آپ نے ایک نور کو دیکھا جو مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ یہ نور کیسا ہے، تو غیب سے آواز دے کر کہا جاتا ہے کہ اس نور کا جو صاحب ہے، یعنی جو صاحب نور ہے، جس کا یہ نور ہے، وہ 500 سال بعد دین محمدی کی تجدید کرے گا اور دین کی اصل شکل سے بدعات کی گرد کو ہٹا کر لوگوں کے سامنے دین کو دوبارہ پیش کرے گا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ اپنے ایک مرید کو دیا اور اسے وصیت فرمائی کہ یہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے، یہاں تک کہ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جلوہ گار ہوں تو یہ خرقہ انہیں دیا جائے۔ حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حضرت 11ویں والے پیر کا جو خرقہ تھا وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا اور فرمایا کہ وہ نور جسے حضرت غوث اعظم نے دیکھا تھا اس کے صاحب آپ ہیں، اور اس صاحب نور کے بارے میں جو خبر دی گئی تھی کہ وہ 500 سال بعد آ کر دین کی تجدید کرے گا، وہ آپ تھے جن کے لیے حضرت غوث اعظم نے اپنا خرقہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد دوسرا وہ خواب ہے جو آپ کے والد گرامی یعنی مجدد صاحب کے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود دیکھا۔ فرمایا کہ میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک تخت ظاہر ہوتا ہے اور اس تخت پر ایک شخصیت جلوہ فرما ہے، اور اس شخصیت کے سامنے موذی جانوروں کو قتل کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، ان کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو اس تخت کے اوپر شخصیت تشریف فرما ہے اس کے سامنے موذی جانور، تکلیف دینے والے جانور، اذیت دینے والے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ تمام جہان میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اور حضرت شیخ عبد الاحد یعنی مجدد صاحب کے والد گرامی آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے نور نکلا، اس نور کے ذریعے اللہ کریم نے ان موذی جانوروں کو بھی ہلاک کر دیا، کفر اور الہاد کا اندھیرا دور ہوا۔ یہ جو نور تھا یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی۔ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقشبندی سلسلے کے اندر بیعت ہوئے، اور آپ کی بیعت کے بعد نقشبندی مجددی سلسلہ آگے چلا۔ آپ نے جس ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مرشد گرامی ہے۔
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا یہ طریق تھا. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ماہ سفر میں وصال فرمانے والی شخصیات میں مشترک نظر آتی ہیں. مثلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مارہرہ شریف کے اندر حضرت شاہ آل رسول مارہروی رحمت اللہ علیہ آپ کی بیعت کی، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خلافت جلدی نہیں دیتے تھے. بڑی سخت مشقتوں سے، ریاضتوں سے گزار کر خلافت ملتی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بیعت کے ساتھ ہی آپ کے مرشد نے تمام سلسلوں کی خلافت آپ کو عطا فرمائی. اس پر سوال ہوا کہ اس خانقاہ کا طریق یہ نہیں ہے کہ فوراً خلافت دی جائے، بلکہ یہاں ایک مشقت سے گزارا جاتا ہے، مجاہدوں سے، ریاضات سے، عبادتوں سے، تو پھر خلافت دی جاتی ہے. تو حضرت شاہ آل رسول مارہروی رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے مرشد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ احمد رضا، فرمایا کہ یہاں لوگ آتے ہیں میلہ دل لے کر، پہلے اس دل کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اسے وہ نسبت دی جاتی ہے، پھر اگر وہ اس قابل ہو تو اسے خلافت دی جاتی ہے. یہ احمد رضا جب بریلی سے آیا تو پاکیزہ، مصفہ اور مجلد دل لے کر آیا. دل کی پاکیزگی کی ضرورت نہیں تھی، ایک نسبت کی ضرورت تھی، وہ میں نے دے دی، اور اس کے بعد تمام سلاسل کے اندر خلافت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پہلے دن مل گئی. یہاں دیکھئے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ صرف 3 دن بعد آپ نے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کو خلافت سے نوازا، اور لفظ کے ارشاد فرمائے کہ یہ شیخ احمد یہ درجہ تکمیل کو پہنچا ہوا تھا، صرف کچھ احوال کی تصحیح کی ضرورت تھی، وہ میں نے کر دی ہے. پھر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے حکم پر حضرت مجدد صاحب ہندوستان آئے، اور یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے لفظ سے مجدد صاحب کے لیے کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، وہ سلسلہ جو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے، وہ آپ کی ذات سے مزید عروج پائے گا اور وہ آگے بڑھے گا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ آپ جلدی بیعت نہیں کرتے تھے، لیکن مجدد صاحب کے لیے آپ نے اصرار کیا کہ آپ میری بیعت کریں. اصرار کیا، اور اس کی ایک وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ جب میں سرہند آیا اپنے مرشد گرامی کے حکم پر، حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ہندوستان آیا اپنے مرشد کے حکم پر، تو مجھے یہ خبر دی گئی کہ آپ ایک کتب کے پڑوس میں ہیں، آپ کے پڑوس میں کتب ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے وہ حلیہ بھی دکھایا گیا، میں نے اس کتب کو تلاش کیا، وہ مجھے نہیں ملا. حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی میرے سامنے آئے تو یہ وہی حلیہ تھا جو کتب کا حلیہ مجھے دکھایا گیا. اس لیے میں نے اصرار کیا کہ اگر عالم روحانیت کے اندر ایک ولی کا مقام یہ ہے تو اصرار کیا کہ آپ میری بیعت کریں، ورنہ جلدی آپ کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے. دوسری وجہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ہندوستان آیا تو میں نے ہندوستان کے اندر ہر طرف چراغ کی روشنی دیکھی، اور ایک چراغ سے دوسرا چراغ اور اس سے تیسرا چراغ جلتے گئے. ہندوستان کے اندر چراغوں کی روشنی دیکھی تو فرمایا کہ اے شیخ احمد، وہ چراغ تم تھے جو میں نے ہندوستان کے اندر یہاں سرہند میں دیکھے کہ جس ایک چراغ سے آگے دوسرا چراغ جلا اور چراغ در چراغ چلتے گئے، تو وہ تمہاری ذات تھی. اس لیے اصرار کیا کہ تم میرے سلسلے کے اندر بیعت کرو. یہاں پیر اور مرید کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کو مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اور ان کے عملی کردار کی روشنی میں کہ مجدد صاحب کا اپنا عملی کردار کیا تھا، اور ان کے مرشد گرامی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ان کا اپنے مرید سے تعلق کیا تھا. تھوڑی سی توجہ آپ فرمائیں گے. یہاں جو پیری مریدی کا تصور ہے ہمارے ہاں، اس کے اندر یہ ہے کہ اصلاح احوال یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جو نسبت حاصل کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، اس کے احوال کی اصلاح کی جائے. اس کے بعد مرشد کا ادب مرید کے سر پر رہتا ہے، اگر وہ صحیح العقیدہ ہو،
کامل ہو، شریعت کا متبع ہو، نبی علیہ السلام کے طریقوں کا متبع ہو، تو مرید کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کا ادب کرے۔ یہ تمام اولیاء کاملین کی سیرت کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ یہاں دیکھیے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں ایک مرید کا مقام کیا ہے کہ جس وقت کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میری بیعت نہ کرو، شیخ احمد کی بیعت کرو۔ مریدین آصر ہوتے ہیں اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت شیخ احمد موجود ہوں تو ساری توجہ ادھر کیا کرو، اور جس وقت حضرت مجدد صاحب اپنے مرشد خانے پر حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو خود حضرت خواجہ باقی باللہ اپنے مریدین کو ساتھ لے کر مجدد صاحب کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ مریدین نے سوال کیا کہ وہ مرید ہیں، آپ پیر ہیں، آپ ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں، تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ شیخ احمد مثل آفتاب ہے، مثل آفتاب ہے جس کے اندر مجھ جیسے کئی ستارے گم ہو چکے ہیں، تو وہ مثل آفتاب ہیں جنہیں شیخ احمد سرہندی کہا جاتا ہے۔ اللہ پیر اور مرید کا تعلق حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی عملی سیرت کے اندر، عملی کردار کے اندر جو ہمارے لیے موجود ہے۔ پھر حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سنت رسول کے متبع تھے، اور آپ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا، مکتوبات کہنے کو تو بظاہر نام سے تو یہ لگتا ہے کہ چند خطوط ہیں جو کسی کے نام لکھے گئے، لیکن حقیقت کے اندر مکتوبات شریف عقائد اعمال کے اصلاح کے حوالہ سے ایک اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ جس کے اندر احادیث موجود ہیں، جس کے اندر اکابرین کے اقوال موجود ہیں، عقائد اور اعمال کے والے سے اصلاح کا پورا سامان موجود ہے۔ مکتوبات شریف کے اندر ہی حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری زندگی کی یہ تمنا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتا رہوں، یعنی جن طریقوں کو اور نبی علیہ السلام کی جن عادات کو لوگوں نے پس پش ڈال دیا، مجدد صاحب فرماتے ہیں میری یہ تمنا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی ان عادات اور ان طریقوں کو زندہ کرتا رہوں، اور خود حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سنت رسول پر کس طرح عمل پیرا ہیں آپ توجہ فرمائیے۔ بائیں کروٹ پر لیٹ گئے، لیکن خیال آیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹا جائے، حالانکہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے، مستحبات میں سے ہے، تو خیال آتے ہی مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں دائیں کروٹ پر لیٹ گیا، کہ اگرچہ لازم نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹا جائے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری کیفیت یہ تھی کہ ایک خادم میرے پاؤں دبا رہا تھا، میں بائیں کروٹ لیٹا ہوا تھا، خیال آیا کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، دائیں کروٹ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں دائیں کروٹ ہو گیا تو مجھے غیب سے آواز دے کر کہا گیا کہ آپ نے جو سنت رسول کی اتباع کی ہے اور جو پیروی کی ہے، اے مجدد الفسانی آپ بھی بخشے گئے، آپ کی پاؤں دبانے والا خادم بھی بخشا گیا۔ اس سنت کی پیروی کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے آج عملی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اپنی معاشرتی زندگی کے اندر کتنی سنتوں کو فیشن کے نام پر ہم نے چھوڑ دیا۔ کھانا الٹے ہاتھ سے ہم کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے، پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، پھر ہماری لباس کی کیفیات، معاشرتی زندگی کے کئی آداب کے اندر کس طرح ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو فیشن اور رواج کے نام پر یا جدیدیت کے نام پر ہم نے چھوڑ دیا، لیکن کبھی ہم ان سنتوں پر عمل کریں تو ان کی برکت کو ہم اپنے گھر میں محسوس کریں۔ گھر کے اندر جو بے برکتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ کہ ہم نے وہ طریقہ زندگی چھوڑا جو نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا، ہم نے اپنی آئلی زندگی کے اندر وہ طریقہ چھوڑ دیا جو نبی علیہ السلام کا پسندیدہ طریقہ تھا۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں صرف اتنا کہ میں نے
दाईं करवट पर लेटा तो उसकी बरकत ये नसीब हुई कि मेरी बख्शिश का मुजदा भी मिला और मेरे पांव दबाने वाला खादिम भी बख्शा गया। इसके साथ ही दूसरी बात, हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद जब आप मस्जिद से निकलने लगते हैं तो आपने बेख्याली में दायां पांव मस्जिद से पहले निकाला, जबकि सुन्नत तरीका यह है कि बायां पांव मस्जिद से बाहर पहले रखते हैं, दाखिल होते हुए दायां पांव पहले रखते हैं। मुजद्दिद साहब ने निकलते हुए मस्जिद से दायां पांव पहले बाहर रखा, लेकिन जैसे ही ख्याल आया तो आप रोने लग गए। आपके साहबजादे हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सवाल किया, अब्बा जी क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि बेख्याली के अंदर फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत तरीका है, हुक्म यह है कि जिस वक्त मस्जिद से बाहर बंदा निकले तो बायां पांव पहले बाहर रखे। मैं बेख्याली में दायां पांव पहले रख बैठा, तवज्जो ना हो सकी तो आपके साहबजादे ने अर्ज किया ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, आपसे अगर रह भी गया तो इस पर अल्लाह कोई सवाल नहीं करेगा आपसे, इस पर कोई पूछगछ नहीं है, सवाल नहीं है। तवज्जो आप फरमाएंगे तो हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बात यह है कि जिस मनसब पर मैं हूं, जिस मकाम पर मैं हूं, अगर मैं मुस्तहब्बात को छोड़ूंगा तो लोग मुझे देखकर सुन्नतें छोड़ना शुरू हो जाएंगे। मैं सुन्नतें छोड़ूंगा, लोग मुझे देखकर वाजिबात छोड़ेंगे। मैं वाजिब छोड़ूंगा, लोग देखकर फर्ज छोड़ेंगे। इसलिए फरमाया कि जिस मनसब पर मैं हूं, इस मनसब पर कोई मुस्तहब भी तर्क नहीं होना चाहिए, ताकि लोग मेरी जात को देखकर ये वतीरा ना बना लें कि मुझसे एक कदम आगे बढ़ जाएं। मैं मुस्तहबात छोड़ूं, वो सुन्नतें छोड़ें, मैं वाजिबात छोड़ूं, वो फर्ज छोड़ना शुरू कर दें, तो ऐसा ना हो। तो मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गोया ये पैगाम दिया कि जो तरीकत के मनसब पर मौजूद होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो ये न समझे कि मैं अगर मस्जिद में जाकर जमात से नमाज नहीं पढ़ता तो सारे मेरे मुरीद हैं, मुझे क्या कहेंगे, कौन सवाल करेगा, और मैं अगर शरीयत मुताहरा की पाबंदी नहीं करता तो कौन मुझसे सवाल करेगा। आप तवज्जो फरमाएं तो मैं कश्फुल माजूब के एक इक्तिबास यहां आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, जहां हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा। आपने फरमाया कि शरीयत की जर्रा भर मुखालफत बर्दाश्त नहीं है कि हजरत बायजीद बुस्तामी जो सिलसिला नक्शबंदिया से हैं, उनको किसी ने कहा कि फलां शहर में बहुत बड़ा वली रहता है, तो दाता साहब फरमाते हैं बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु को शौक हुआ कि मैं उस वली की जियारत करूं। आप वहां पहुंचे और उस वली जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये वली है, बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद ख्याल था कि अब मुलाकात करूंगा, लेकिन वो वली जिसको लोग वली कहते थे, जब वो मस्जिद से निकलने लगा तो उसने मस्जिद के फर्श पर थूक फेंका, थूक फेंक दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दिल ने कहा कि ऐसा बंदा जो मस्जिद के तकद्दुस और एहतराम को पेश नजर ना रखे वो वली नहीं हो सकता। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं मिले बगैर वापस आ गया, मिला भी नहीं, मिले बगैर वापस आ गया। तो मुझे रात ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। सरकार ने फरमाया, बायजीद तूने मेरी शरीयत का जो पास रखा है, अल्लाह इसकी बरकतें तुझे जरूर अता करेगा। तूने मेरी शरीयत का जो ख्याल रखा, अल्लाह इसकी बरकतें तुझे जरूर अता करेगा। और यही दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये जुमला लिखा। आपने फरमाया, मलऊनों का एक गिरोह है। कौन मलऊन? बज़ाहिर वो सूफी है, बज़ाहिर वो विलायत के दावेदार है, बज़ाहिर वो अपने आप को तरीकत की दुनिया का फर्द समझते हैं। दाता साहब फरमाते हैं, मलऊनों के एक गिरोह है, उनका ये दावा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में एक मकाम ऐसा आता है, बंदा अल्लाह की मोहब्बत में चलते चलते एक उस मकाम पर पहुंचता है कि जहां से शरीयत का हुक्म उससे उठा लिया जाता है। न उस पर नमाज जरूरी रहती है, न रोजा, न ज़कात, न हज, न दीगर इबादत। दाता साहब फरमाते हैं कि ये जिंदीक है ऐसा बंदा, और वो गुमराही के अंदर मुब्तला है जो ये सोचता है
کہ ولایت کے اندر ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں شریعت کا حکم اٹھ جاتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے نماز کا حکم اٹھ گیا یا روزوں کا حکم اٹھ گیا. آپ فرماتے ہیں شریعت محمدیہ قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتی. جب کوئی بندہ یہ کہے گا کہ مجھ سے نمازوں کا حکم اٹھ گیا تو وہ دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے کہ نماز کا حکم مجھ سے منسوخ ہو گیا. تو فرمایا شریعت قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتی. تو آج وہ لوگ اور وہ پیر جو اپنے مریدین سے یہ کہیں کہ ہم یہاں نہیں پڑھتے, ہماری نمازیں کعبے میں ہوتی ہیں, تو جو یہاں نہیں پڑھتا وہ کعبے میں کیا پڑھے گا. اور جو یہ کہے کہ داڑھی دل میں ہونی چاہیے چہرے پہ ضروری نہیں ہے, تو نبی علیہ السلام نے تو دل میں تو نہیں رکھی ہوئی تھی, چہرے پہ رکھی ہوئی تھی. تو داتا صاحب فرماتے ہیں یہ ملعونوں کا گروہ ہے. اور اسی کی عملی تصویر حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ پیش کر رہے ہیں. فرمایا جو طریقت کے اندر جسے کوئی منصب ملے, جب وہ کسی مستحب کو چھوڑتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر سنتیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سنتیں چھوڑے تو لوگ واجبات چھوڑتے ہیں. آگے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ, رفقا کے ساتھ موجود تھا. عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے لگا, یعنی میں کیا تھا, اللہ نے مجھے کیا بنا دیا, کس طرح لوگوں کی عقیدت اور محبتوں کا مرکز بنا دیا, لوگوں کے دلوں کو میری طرف مائل کر دیا. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں جب من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, اس حدیث کے تحت جب میں عاجزی کا اظہار کر رہا تھا اور انکساری کا اظہار کر رہا تھا کہ میں کیا تھا, اللہ نے کس مقام پر مجھے پہنچایا, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس عاجزی کا جلوہ دیکھا, اس انکساری کا انعام دیکھا کہ جب میں نے یہ عاجزی کی تو اسی وقت مجھے آواز دے کر کہا گیا غفرت لکا وَلِمَنْ تَوَسَّلَ بِكَ بِوَاسِطَةٍ او بغیر واسطة الى یوم القیامہ. فرمایا شیخ احمد آپ نے جو عاجزی کی ہے نا, انکساری کی ہے, عاجزی کا اظہار کیا گیا, آپ بھی بخشے گئے, آپ بھی بخشے گئے, اور آپ کے وسیلے سے, جو آپ کے واسطے سے یا بغیر واسطے سے, جن کا آپ کی ذات سے تعلق ہے, آپ سے نسبت ہے قیامت تک, جو آپ کی ذات سے بغیر واسطہ اور واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے ساتھ آپ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ کریم نے ان کی بھی آپ کی نسبت سے بخشش فرما دی ہے اس عاجزی اور انکساری کی وجہ سے. اور پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ مکتوبات شریف جو پورا ایک نصاب ہے, ہمارے صوفی منظور احمد صابر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, میں بڑا یاد کرتا ہوں ان کو, یقین جانے ایسا ڈاڑھا آدمی عقیدے کے والے سے بہت کم ملتے ہیں. جس طرح اللہ نے عقیدے کی غیرت انہیں عطا فرمائی تھی, عقیدے کی حمیت انہیں عطا فرمائی تھی, ہر تعلق بالائے طاق رکھ کر, یعنی وہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا کہ میں اہل عرب کا بڑا ادب کرتا تھا, خالص عربی, سعودی نہیں, عربی, خالص عرب لوگ. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ان کا بڑا ادب کرتا تھا جو صحیح العقیدہ ہیں کہ یہ حضور کے دیس کے رہنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کربی دور سے آیا تو میں اس کے احترام میں اٹھنا چاہتا تھا, لیکن دل نے کہا نہیں, یہ بندہ بد مذہب ہے. دل سے آواز آئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا لگتا تو عربی ہے لیکن دل کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. جب وہ قریب آیا تو قریب آ کر فرماتے ہیں اس کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی بد مذہب ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر فرمایا شاباش قلب احمد رضا, شاباش. ایک مومن کے دل کو ایسے ہی ہونا چاہیے, دور سے کوئی بد مذہب بد عقیدہ نظر آئے تو دل سے آواز آئے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ دل اللہ نے صوفی صاحب کو عطا کیا تھا کہ ہم نے دیکھا, نجی محفل میں بھی ان سے گفتگو ہوئی, مجالس کے اندر بھی ان کی گفتگو سنی. عقیدے کی غیرت اور حمیت اللہ نے جو انہیں عطا فرمائی تھی وہ ان کا خاصہ تھا. تو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مکتوبات شریف جو ایک نصاب ہے عقائد کے اعمال کے اصلاح کے حوالے سے,
جس میں آپ نے وہ باتیں بھی لکھی ہیں جو بدعقیدہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. مثلا آپ نے انہی مکتوبات شریف کے اندر لکھا، فرمایا کہ جو بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے تو یہ برابر ہے بالکل اس گستاخی کے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہے. یہ بالکل حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کا وبال بھی یہی ہے جو ان کی گستاخی کا ہے. ایک آدمی نے، حالانکہ مجدد صاحب کی یہ اپنی عبارت نہیں ہے، یہ امام مالک کا قول انہوں نے نقل کیا ہے. ایک آدمی نے اس عبارت کو پڑھا، عبارت پڑھنے کے بعد اس کو غصہ آیا کہ یہ مجدد صاحب نے کیا لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی شیخین کی گستاخی کے برابر کس طرح ہو گئی. تو اس نے مکتوبات شریف کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. مکتوبات شریف وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو مکتوبات شریف پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام خوشی سے جھوم رہے ہیں. یہ مکتوبات شریف کی مقبولیت ہے. تو اس آدمی نے اس عبارت کی بنیاد پر مکتوبات شریف کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا. اس کے بعد وہ آدمی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو کان سے پکڑ کر مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں سارے صحابہ سے عقیدت رکھتا ہوں، جس طرح آج کے روافض کہتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا اختلاف ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے تم صحابی سے اختلاف کرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں سارے صحابہ سے عقیدت رکھتا ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرا دل صاف نہیں ہے. آپ نے فرمایا کسی صحابی کے بارے میں قدورت تیرے دل میں نہیں ہونی چاہیے، بغض تیرے دل میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرمایا کہ آپ نے محسوس کیا کہ اس کا دل ابھی بھی صاف نہیں ہوا. تو مولا علی المرتضیٰ نے حضرت مجدد صاحب سے فرمایا کہ اس کی گدی میں تھپڑ لگائیں. اب مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فاروقی النسل ہیں، فاروقی النسل ہیں. آپ جب تھپڑ لگائیں تو پھر اس کے روب کا اور اس ضرب کی تاثیر کا علم کیا ہوگا. تھپڑ لگایا تو وہ بندہ کہتا ہے یہ واقعہ تو خواب کا ہے، جب میں صبح اٹھا تو ساری بدعقیدگی دل سے نکل چکی تھی. سارے صحابہ کا ادب، عقیدت، احترام اور محبت میرے دل میں آ چکا تھا. تو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف وہ مکتوبات ہیں، وہ ایک نصاب ہے اعمال اور عقائد کے اصلاح کا، کہ جس کے اندر بظاہر تو وہ خطوط ہیں جو آپ نے مختلف لوگوں کو لکھے، لیکن اس میں جو آپ نے لکھا وہ انسانی زندگی کے لیے مذہبی حوالوں سے بھی، معاشرتی حوالے سے بھی، سیاسی حوالوں سے بھی ایک مشعل راہ کتاب ہے جس کو مکتوبات شریف کہا جاتا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے انہی مکتوبات شریف کے اندر جو عبارات لکھی ہیں ان میں سے چند مکتوبات سے عبارات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں. سب سے پہلے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ عبارت جو دفتر سوم ہے اور مکتوب نمبر 3 ہے. شریعت کے 2 جز ہیں، ایک کو عقیدہ کہتے ہیں اور ایک کو عمل کہتے ہیں. یہ مجدد صاحب فرما رہے ہیں. فرمایا کہ عقائد دین کے اصول ہیں اور اعمال فرع ہیں. جس کے عقائد درست نہیں وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ نجات نہیں پا سکتا. اور اس کے حق میں عذاب الہی سے خلاصی، چھٹکارا، فرمایا اس کا تصور بھی نہیں ہے جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. گویا مجدد صاحب نے فرمایا کہ عقیدے کے بغیر عمل کا تصور اس طرح ہی ہے جس طرح بندہ بنیادوں کے بغیر بلڈنگ کا تصور کر لے، یا جڑ کے بغیر درخت کا تصور کر لے، یا بنجر زمین میں بیج کاشت کر کے پانی بھی لگاتا رہے، محنت بھی کرتا رہے اور انتظار کرے کہ یہاں فصل اگے گی. آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس زمین میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو فصل کہاں سے آئے گی. تو فرمایا عقیدے سے بنجر دل کے اندر تم اعمال کا بیج کاشت کر کے اجر کی امید نہ رکھنا. دل عقیدے سے بنجر ہو تو کوئی اجر بارگاہ الہ سے نہیں ملتا. فرمایا عقیدہ ٹھیک ہو تو عمل قبول ہوتا ہے. دوسرا یہ مکتوب نمبر 59 ہے، دفتر دوسرا، توجہ فرمائیں گے آپ.
मुजद्दिद साहब फरमाते हैं आले सुन्नत व जमात जो कि नजात पाने वाली जमात है, इसकी पैरवी के बगैर नजात का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर बाल बराबर भी आले सुन्नत व जमात की मुखालफत की तो फरमाया ये बात कश्फ सही से यकीन के दर्जे तक पहुंची हुई है और इसमें गलती का एहतिमाल नहीं है कि जिस बंदे ने आले सुन्नत व जमात से बाल बराबर भी मुखालफत की उसकी नजात नहीं होगी। वो शख्स जिसको आले सुन्नत व जमात की तौफीक मिली और उनकी तकलीद का शर्फ हासिल हुआ, मुजद्दिद साहब फरमाते हैं वो बड़ा खुशनसीब आदमी है जो सुन्नी है, जो मुकल्लिद है किसी इमाम का, तकलीद करता है और सुन्नी है, तो वो बड़ा खुशनसीब आदमी है। और इसी तरह मकतूब नंबर 27 दूसरा दफ्तर, उसमें मुजद्दिद साहब की एक दुआ का जिक्र है। आप फरमाते हैं ए अल्लाह हमें आले सुन्नत व जमात पर कायम रख और ना उस ग्रोह के अंदर कि जिसने हमें मारा, उस ग्रोह के अंदर हमें न रख, आले सुन्नत व जमात पर कायम रख और आले सुन्नत व जमात के साथ ही हमारा हशर फरमा। ये मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआ। इसके बाद मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह इनफिरादी तौर पर मुख्तलिफ हवालों से अपनी तालीमात का जिक्र मकतूबात शरीफ के अंदर करते हैं। मसलन आपने आले बैत अतहार के हवाले से लिखा, फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के अहली बैत के साथ मोहब्बत का फर्ज होना नस्से कती से साबित है। नस्से कती से साबित है कि अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब की दावत इलल हक और तबलीग इस्लाम की उजरत उम्मत पर यही करार दी। सरकार ने तबलीग इस्लाम के नतीजे में सहाबा से माल नहीं मांगा और सहाबा ने जब तहफ़ देना भी चाहे तो हुजूर ने फरमाया कि ये तबलीग इस्लाम की उजरत नहीं है, हाँ तुम मुझे कुछ देना चाहते हो। तो यही बात मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि तबलीग इस्लाम पर नबी अलैहिस्सलाम के कुराबतदारों के साथ मोहब्बत का हुक्म दिया गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो नूर इस्लाम से सीने मुनव्वर किए, सहाबा से कहा गया और उनके तवस्सुत से क़यामत तक हर उम्मती को कहा गया कि उस तबलीग इस्लाम का अजर तुम नहीं दे सकते, हाँ ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की कुराबतदारों के साथ मोहब्बत करो, उनके साथ अकीदत और एहतराम से पेश आओ। मुजद्दिद साहब की इबारत। फिर असहाबे रसूल से मोहब्बत। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा को नेकी के साथ याद करना चाहिए। किसी के बारे में हल्का लफ्ज, आप बोले ना, हल्का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, नाजेबा लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, तान के साथ चेहरे बिगाड़कर और सख्त लफ्ज बोलकर किसी सहाबी का जिक्र नहीं करना चाहिए। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम की वजह से ही हम उनसे मोहब्बत करते हैं। असहाब से मोहब्बत की वजह भी नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत और अहले बैत से मोहब्बत की वजह भी सरकार की निस्बत। तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि हुजूर की वजह से हम असहाब से मोहब्बत करते हैं, इनके साथ मोहब्बत सरकार से मोहब्बत है, इनके साथ अदावत यानी असहाब के साथ अदावत यह नबी अलैहिस्सलाम से अदावत है। इसके बाद मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि सहाबा में दराजात क्या हैं। तवज्जो फरमाएंगे आप। ये मुजद्दिद साहब की तालीमात मकतूबात शरीफ के अंदर मकतूब नंबर 266, उसमें मुजद्दिद साहब फरमाते हैं तमाम सहाबा में सबसे अफजल व आला, सबसे अफजल व आला हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। फिर उसके बाद हजरत फारूक आज़म। फरमाया ये दो बातों पर उम्मत का इजमा है कि पूरी उम्मत के अंदर पहले हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और फरमाया चारों आइम्मा मुज्तहिदीन इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और अक्सर उलमाए अहले सुन्नत का यही मजहब है कि हजरत उमर के बाद तमाम सहाबा में अफजल हजरत उस्मान गनी है, फिर उनके बाद तमाम उम्मत में सबसे अफजल मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जात है। ये हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकतूब नंबर 266 है, जिसमें हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह किया कि आले बैत के वाले से हमारा अकीदा क्या होना चाहिए।
اور اصحاب رسول کے والے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں دل کس طرح صاف ہونے چاہیے. اور جہاں تک اہل بیت اطہار کی محبت ہے، آج بد باطن لوگ جنہوں نے تعلیمات نہیں پڑھی مجدد صاحب کی، اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا، اور جنہوں نے کبھی فتاوی رضویہ بھی شاید کبھی مشکل سے کوئی ایک جلد کھول کر دیکھی ہو، انہوں نے کہا مجدد صاحب تو ناسبیت کی باتیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو ناسبیت کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ مجدد صاحب فاروقی النسل ہے. ایک تو آپ نے یہ لکھا کہ آل بیت کی محبت کا فرض ہونا نص قطعی سے ثابت، ایک یہ بات. دوسرے مقام پر آپ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت شیعت کا خاصہ نہیں ہے. جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت یہ جو تشیع کرتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اہل بیت کی محبت یہ سنیوں کا خاصہ ہے، شیعت کا خاصہ نہیں ہے. اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شیخ عبدالاحد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب کوئی بندہ ان کا مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ اس سے پوچھتے تھے کہ تمہیں خاتمہ بالایمان چاہیے، تو وہ فوراً عرض کرتا کہ کس کی تمنا نہیں ہے کہ اسے ایمان پہ موت آئے. تو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی اس مرید ہونے والے سے فرماتے کہ اگر ایمان پہ موت چاہیے تو اس کے لیے لازم ہے کہ سرکار کی اہل بیت سے محبت کرنا. والد گرامی حضرت شیخ عبدالاحد رحمت اللہ علیہ جب ان پر نزاع کا وقت آیا تو اس وقت میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ایمان پر موت کے لیے لازم ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، تو آپ کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ تو مجدد صاحب کے والد گرامی حضرت شیخ عبدالاحد نے فرمایا اے میرے بیٹے شیخ احمد، اس وقت جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اس وقت بھی میں سر سے لے کر پاؤں تک اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا جا رہا ہوں. یا رسول اللہ اب مجدد صاحب جہاں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں وہاں آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ فاروقی النسل، رگوں میں فاروقی خون ہو، اور لفظ وہاں کیا لکھے کہ اہل بیت کا ذکر کرنے کے بعد مکتوبات شریف کے اندر مجدد صاحب فرماتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ یا کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. ہم ان بزرگوں کے مقلد ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں جن کی تعلیمات میں اعتدال ہے، کہیں بھی کجی نقص کمی نظر نہیں آئے گی، اعتدال ہے، ہر نسبت کا حیا اور ہر نسبت کا ادب آپ کو وہاں نظر آئے گا. اب دیکھیے بات چونکہ میں نے اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی کیا تو ایک بات عرض کر دوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والے سے بھی بعد بدعتی بھی کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں، ناسبی بھی کہتے ہیں، وہ جو مرضی کہتے رہیں، اعلیٰ حضرت کو 1 صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے وصال کو، لیکن دنیا کا کونا کونا آج بھی نغمات رضا سے گونج رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناسبیت کا فتویٰ لگایا مجدد صاحب پر یا اعلیٰ حضرت پر یا دیگر شخصیات پر، انہوں نے ان کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں ہے. مجدد صاحب کی تعلیمات کے جو میں نے عرض کی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ویسے تو بہت ساری باتیں عرض کرنے کے لیے ہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے سیدہ پاک کا ذکر کیا ہے اور لفظ وہ لائے ہیں کہ آج کے جو روافد ہیں نا، روافد نام نہاد محب اہل بیت، وہ بھی 3 دن بیٹھ کے سوچتے رہیں گے کہ یہ بریلی والے نے لکھا کیا ہے. اعلیٰ حضرت جب سیدہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت بطول، آپ سبحان اللہ کہہ دیں، جگر پارہ رسول، خاتون جہاں، بانو جناں، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور اعلیٰ حضرت آگے سیدہ پاک کے دونوں شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں. اب یہاں لفظ دیکھیے کہ سیدہ پاک کے شہزادوں کا ذکر کرنے کے لیے لفظ کا چناؤ دیکھیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دونوں جہاں کی آقا زادی کے شہزادے. توجہ فرمائیے آپ نے، دونوں جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے اور باغ تطہیر کے پیارے پھول.
اور دونوں قرۃ عین رسول، چرخ سیادت کے مہپارے، دونوں عرش کی آنکھ کے تارے. اور یہ بات کر کے پھر آگے دونوں کے القابات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں امامین، تسنیہ دونوں امام، امامین، سعیدین، شہیدین، تقیین، نقیین، نیرین، طاہرین، ابو محمد حسن، ابو عبداللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسا اسلوب اعلیٰ حضرت کا. یہی مجدد صاحب کی تعلیمات ہے. اور پھر مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا وہ کارنامہ جس کی وجہ سے آپ کو الف ثانی یعنی دوسرے 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے. جو بنیادی خدمت آپ نے سر انجام دی وہ یہ تھا جو شہنشاہ اکبر کا خود ساختہ دین اکبری، جس کو دین الہی کا نام دیا گیا، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا ہے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے. کتنا بڑا فتنہ تھا. شہنشاہ اکبر، اس کے دربار کے اندر جو چاپلوس وزیر موجود تھے، انہوں نے اکبر سے کہا دین کو 1000 سال گزر گیا ہے، دین پرانا ہو گیا ہے، نئے دین کی ضرورت ہے، اور دین کی تشریعات جو پہلے ہو چکی وہ پرانی ہو گئی ہیں، دین کی نئی تشریح کرو. تو شہنشاہ اکبر نے پوچھا نئے دین کا اعلان کون کرے گا، کون تشریح کرے گا؟ انہوں نے کہا جناب آپ بادشاہ ہیں، آپ دین کی تشریح کریں، آپ نئے دین کا اعلان کریں. ایک ایسے دین کا اعلان کیا گیا جس کے اندر ہندو، سکھ، مجوسی، مسلمان سب کی رسومات کو اکٹھا کر کے اعلان کیا گیا کہ رام اور رحمان میں کوئی فرق نہیں ہے. دین اما اوست کا نعرہ لگایا گیا. ساری رسومات اکٹھی کر کے مسلمانوں سے کہا کہ تم گائے کی قربانی نہیں کرو گے چونکہ ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں. مسلمانوں سے کہا تم اپنے ماتھوں پر ہندوؤں کی طرح تلک لگاؤ گے. حرام کو حلال کہا، حلال کو حرام کہا. مدارس کی عمارات گرائی گئیں، مسجدیں گرائی گئی، عربی زبان پر پابندی لگائی گئی. بہت سی خرافات کو اکٹھا کر کے اس کو دین الہی، دین اکبری کا نام دیا گیا. اس کے سامنے سینہ سے پر ہو کر فرنٹ لائن پر آ کر جس نے مقابلہ کیا وہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے. اور مجدد صاحب کا طریقہ دیکھیے. آپ نے شہنشاہ اکبر کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر کی تربیت کی ہے. خطوط لکھے ان لوگوں کو جو جہانگیر کے قریب تھے، ان لوگوں کو خطوط لکھ کر سمجھایا کہ وہ جو ایک خود ساختہ دین کی بنیاد جہانگیر کے باپ نے رکھی تھی اس کے اندر کیا قباحت ہے، کیا خرافات ہیں. ان لوگوں کے ذریعے جہانگیر کی تربیت کی. اور ایک وقت وہ آیا کہ مجدد صاحب نے بیٹے کے ہاتھوں سے باپ کے خود ساختہ دین کی عمارت کو زمین بوس کر دیا. بیٹے کی تربیت کی. اور حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جرت دیکھی اور مظہر جلال فاروقی ہیں آپ کہ جس وقت شہنشاہ اکبر نے اعلان کیا کہ کل عید ہوگی، رمضان ختم ہو گیا، مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے رویت کا اعتبار کرتے ہوئے اگلے دن روزہ رکھا. لوگ عید منا رہے تھے کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے، آپ نے روزہ رکھا. تو جس وقت شہنشاہ اکبر کا وزیر آپ سے ملا اور اس نے کہا جب بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آج عید ہے تو آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ آپ نے کوئی لپٹا ہوا جواب نہیں دیا، ملفوف سا جواب نہیں دیا کہ جان بچ جائے تو میں بادشاہ کے سامنے نہ ہوں، بلکہ بڑی جرت سے آپ نے فرمایا بادشاہ کون ہوتا ہے چاند کا اعلان کرنے والا؟ لفظ دیکھیے آپ نے فرمایا بادشاہ بے دین است اعتبار نہ دارد. وہ تو بے دین آدمی ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ اس کے کہنے پر ہم روزہ رکھیں گے یا عید کریں گے؟ آپ نے فرمایا یہ شریعت مطہرہ ہے اور یہ علماء کا کام ہے، وہ اعلان کریں گے. بادشاہ کون ہوتا ہے؟ وہ بے دین آدمی ہے، اس کے اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور جس وقت شہنشاہ اکبر نے کہا گائے کی قربانی نہیں ہوگی، مجدد صاحب سے لوگوں نے کہا جناب جب وہ کہہ رہے کہ گائے کی قربانی نہیں ہوگی تو قربانی تو بکرے کی بھی ہو سکتی ہے، بھینس کی بھی ہو سکتی ہے، اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے، تو لازم ہم نے بادشاہ سے ٹکر لینی ہے گائے کی قربانی کر کے. مجدد صاحب نے فرمایا مسئلہ قربانی کا نہیں ہے، مسئلہ شوکت اسلام کا ہے، مسئلہ غلبہ اسلام کا ہے، مسئلہ شاعر اسلام کا ہے. پہلے شاید ہم گائے چھوڑ کر بکرے کی بھی کر لیتے کہ گائے کی لازم نہیں ہے
दीगर जानवरों की भी हो सकती है, लेकिन फरमाया अब गाय की करेंगे, इसलिए कि अब मसला शौकत इस्लाम का है, फकत कुर्बानी का नहीं है। तो ये हमारे बुजुर्गों की वो तालीमात है। बिलखुसूस मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मज़हर जलाल फारूकी बनकर सामने आए, अपने किरदार से, अकवाल से, सीरत से, बयानात से मकाम को वाज़े करता है। लेकिन हमने आपकी तालीमात पर फोकस किया तो आज मुजद्ददी वही कहलाएगा और आज बरेलवी वही कहलाएगा, सुन्नी वही कहलाएगा कि जो इन बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करेगा। हर सुन्नियत का दावा करने वाला सुन्नी नहीं होता। आज राफजी भी कहते हैं हम सुन्नी हैं, नासबी भी कहते हैं हम सुन्नी हैं, तफजीलिये भी दावा कर रहे हैं हम सुन्नी हैं। बदमज़हबों की मस्जिदों के बाहर तख्तियां लगी हुई हैं, वहां भी लिखा हुआ अहले सुन्नत वल जमात। सुन्नी कौन है? फरमाया जो फ़िक्र रज़ा का अलमबरदार है, जो फ़िक्र मुजद्दिद अल्फ़सानी पे चलता है, जिसकी फ़िक्र वही है जो दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखी हुई है, जिसकी फ़िक्र वही है जो हुज़ूर गौसे आज़म के अफ़कार, नज़रियात और ख़यालात हैं। और यही वो फ़िक्र है जिसको फ़िरक़ा नाजिया कहा जाता है, अक़ीदा नाजिया, जिसकी ताबीर अहले सुन्नत वल जमात के ज़रिए की गई कि जो अहले सुन्नत वल जमात हैं ये फ़िरक़ा नाजिया है। और आज अहले सुन्नत व जमात की पहचान ये है कि वो बरेलवी हैं, वो मुजद्ददी हैं, वो हुज़ूर गौसे आज़म की तालीमात पर अमल करने वाले हैं, दाता साहब की तालीमात पर अमल करने वाले। और आखिरी बात आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि जब हम ये कहते हैं कि फ़िक्र मुजद्दिद अल्फ़सानी या फ़िक्र रज़ा, तो बाद लोग कहते हैं कि देखो ये किसी नई फ़िक्र की बात कर रहे हैं। फ़िक्र रज़ा कोई नई फ़िक्र नहीं है और फ़िक्र मुजद्दिद अल्फ़सानी भी कोई नई फ़िक्र नहीं है, बल्कि ये नबी अलैहिस्सलाम की फ़िक्र ही का तसलसल है जो सहाबा की बारगाह से चल कर ताबेईन से तबा ताबेईन तक, बारगाह गौसियत से बारगाह दाता गंज वक्त से होती हुई इन शख्सियात तक पहुंची है।